Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا، چھوڑ دیا کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو حیات دے دی۔ اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، بولا دیکھو میں تو موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا۔ اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں، تو یا کوئی پیغمبر تھے، اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا؟ ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا، بس ویسے ہی اطمینان قلب کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے، کھپ گئے، کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی، اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو، یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے، 100 سال کے بعد اٹھایا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اس طرح سے میں زندہ کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے، بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں، فصرہن الیک، کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ، چاروں کناروں پہ، چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں۔ پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن، پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے، چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آ جاتا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ، کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا، پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا، نطفے سے انسان بنا دیا،